السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ کے بارے میں۔ محمد علی صدپارہ اور ساتھیوں کی K2 پر مہم جوئی۔ K2 کا ڈیڈ زون کیا ہے اور کوہ پیما وہاں کتنے گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ نے ایورسٹ فلم کا وہ منظر تو دیکھا ہوگا جس میں نیوزی لینڈ کے گائیڈ اور کوہ پیما اینڈی ہیرس کے دماغ میں اچانک خیالات آنے لگتے ہیں اور وہ اپنے کپڑے اور گیئر سب اتار پھینکتا ہے اور موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ آج سے 6 سال قبل مجھے سمجھ نہیں آ سکی تھی کہ اینڈی نے ایسا کام کیوں کیا۔ تب مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ہیرس ہائی پوکسیا کا شکار تھے۔ اتنی اونچائی پر آکسیجن کی کمی انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈونچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعہ کے روز سے بیس کیمپ ٹیم اور اہل خانے سے رابطہ منقطع ہے اور سنیچر کے روز ان کی تلاش میں جانے والے آرمی ہیلی کاپٹروں نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، لیکن ابھی تک تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ اس خبر کی اشاعت تک ریسکیو مشن کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، تاہم پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیماؤں سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی اب یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود 8000 میٹر کی بلندی پر ان 3 کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا اب کتنا امکان باقی ہے۔ ڈیڈ زون کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیڈ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیڈ زون میں کتنے گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثر پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن گائیڈ ہائی الٹیویٹ ایکلیمائٹائزیشن اینڈ ایلنس کے منصف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچائی پہاڑوں پر جانے سے قبل کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیمائٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ ماحول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیما کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مولہک سوا پنیل پارالکر جو کہ انڈیا میں ریاست گجرات کے GMERS میڈیکل کالج سے منسلک ہیں، کئی کوہ پیمائیں اتنی بلندی پر انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب حزیاتی خیالات آتے ہیں اور وہ پھر وہی کرتے ہیں جو ایورسٹ فلم میں اینڈی ہیرس نے کیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان حائل آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیوں پر مشتمل قراقرم پہاڑی سلسلے کی اس چوٹی پر حالات اتنے غیر ہیں کہ
اسے ایک طویل عرصے سے خون خوار چوٹی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا بوٹل نیک کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیڈ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کی چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیڈ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں ان اونچائی پر آکسیجن کی کمی سے آلٹیٹیوڈ سکنیس، اونچائی پر لاحق ہونے والی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ یہاں پر انتہائی کم درجہ حرارت بھی جسم کے کسی بھی حصے میں فراسٹ بائٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل کے حوالے سے کی گئی تحقیق کے منصف پروفیسر ہربرٹ این ہلٹگرین کے مطابق یہاں تک چڑھنے والے کوہ پیما سیریبرل ایڈیما، ریٹنا ہیمریج، شدید سر درد، متلی بدنظمی، ہیلوسینیشن یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیڈ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے ہیں، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اس لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیہ میں چوٹی سر کر کے ڈیڈ زون سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوہ پیما ڈیڈ زون میں زیادہ سے زیادہ کتنے گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے، 16 سے 20 گھنٹے کوہ پیماؤں کو خصوصی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ڈیڈ زون میں اس سے زیادہ وقت ہرگز نہ گزاریں۔ کیا آج تک کسی کوہ پیما نے ڈیڈ زون میں 20 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا ہے؟ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ کسی کوہ پیما کے 8000 سے اونچائی پر زندہ رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن ڈیڈ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ نیپال کے پیمبا گیلجین شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے 90 گھنٹے تک K2 کے ڈیڈ زون میں رہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے کیوں ڈیڈ زون میں واپس گئے اور کیوں 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر موت کی گھاٹی میں 90 گھنٹے کا وقت گزارا، ان کا جواب تھا، میں K2 پر خوش قسمت تھا۔ آپ جانتے ہیں میں خوش قسمت تھا، کیا محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھی بھی اتنے ہی خوش قسمت ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب تو آنے والے چند گھنٹے ہی دیں گے، لیکن ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے یہ صف اول کوہ پیما اپنے ساتھیوں سمیت زندہ سلامت واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔